جب فرشتے آپس میں ایک دوسرے سے یہ سوال جواب کر رہے ہوتے ہیں اس وقت جن شیاطین جو ہیں کوشش کرتے ہیں کہ چوری چھپے کوئی آواز سن لی جائے فرشتوں کی، اور پھر فرشتے اپنے جو ان کے اولیاء ہیں انسانوں میں سے یا جنوں میں سے ان کے جو دوست ہیں انہیں جا کے چوری چھپے سنی ہوئی کچھ بات بتاتے ہیں، اور پھر اس میں جھوٹ موٹ ملا کے شیطان جن یا شیطان انسان آگے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہمیں علم غیب ہے یا ہم غیب کی خبریں بتاتے ہیں۔ یہ سارے الفاظ جو ہیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ شیطان جو ہے وہ اس طرح سے سن گن لینے کی کوشش کرتے ہیں فرشتوں کی باتوں کی۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے یہ بات بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ فرشتوں کو جب اللہ تعالیٰ کوئی حکم دیتے ہیں تو فرشتے آسمانوں سے نیچے نازل ہونے کے بعد آپس میں گفتگو کرتے ہیں کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے، آج ہمیں یہ کام کرنے ہیں دنیا میں جا کے۔ اور شیطان جو ہیں جن جو ہیں یہ آپ کو معلوم ہے اپنی حیت کے اعتبار سے اپنی ساخت کے اعتبار سے انسانوں کی بجائے فرشتوں کے زیادہ قریب ہیں۔ جنات جو ہیں اپنی ساخت کے اعتبار سے انسانوں کی بجائے جنوں کے فرشتوں کے زیادہ قریب ہیں۔ جس طرح جنات ایک لطیف مخلوق ہے اسی طرح جنات بھی ایک لطیف مخلوق ہیں، وزن نہیں ہے ان کا جس طرح انسانوں کا وزن ہے۔ اسی طرح غیر مری ہے، جس طرح فرشتے جو ہیں وہ نظر نہیں آتے اسی طرح جنات بھی نظر نہیں آتے۔ بعض جنات موجود ہوتے ہیں لیکن انسانوں کو ان کا علم نہیں ہوتا۔ چنانچہ فرشتے آسمانوں سے نازل ہونے کے بعد کسی جگہ آپس میں تبادلہ خیال کرتے ہیں، اور شیطان بادلوں میں کہیں چھپ کے کوشش کرتے ہیں کہ ان کی آوازوں کی سن گن لی جائے، ان کی باتیں سنیں وہ کیا کہتے ہیں، اور پھر وہی باتیں جا کے وہ اپنے ولی یا اپنے دوست یا بعض اوقات ہمارے ہاں انسانوں میں مشہور ہے یہ فلاں آدمی کے پاس جن ہے، فلاں آدمی نے جن رکھے ہوئے ہیں، فلاں جنات کی خبریں بتاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا تعلق انہی آیات کے ساتھ ہے جس کی اس حد تک قرآن تصدیق فرماتا ہے کہ بعض شیطان جو ہے وہ سن گن لینے کی چوری کوشش کرتے ہیں کہ کوئی کان میں آواز پڑ جائے فرشتوں کی اور ہمیں پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں یا کیا فیصلہ فرمایا اللہ نے، کس کی موت کا حکم نازل ہوا، کس کی بیماری کا حکم نازل ہوا، کس کے خسارے یا فائدے کا حکم نازل ہوا، اور اس کی کچھ سن گن لے کے اپنے اولیاء کو جا کے بتاتے ہیں، اور وہ جو اولیاء ہوتے ہیں ان کے دوست ہوتے ہیں اس میں جھوٹ موٹ کی مزید باتیں شامل کر کے لوگوں کو غیب کی خبریں بتاتے ہیں کہ ہم غیب جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک ہو گئی تو اس بات کا زبردست اہتمام کر دیا گیا کہ آئندہ کوئی شیطان جو ہے وہ وحی کی بات نہ سن پائے۔ آئندہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک کے بعد خاص طور پہ اس بات کا اہتمام کر دیا گیا کہ کوئی بھی شیطان کوئی بھی جن جو ہے وہ وحی کے احکام میں سے وحی کی باتوں میں سے کوئی بھی بات کی سن گن حاصل نہ کر پائے، لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے یہ اہتمام کیا ہے فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، اس کے پیچھے لگتا ہے ایک شہاب مبین۔ اگر کوئی شیطان جن کوشش کرتا ہے اوپر آنے کی یا بات سننے کی تو شہاب مبین جو ہے وہ اس کے پیچھے لگتا ہے، جس سے یا تو وہ مر جاتا ہے یا زخمی ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عباس کی، اس میں حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ پوچھا کہ جب یہ شہاب مبین نظر آتا ہے یا شہاب ثاقب نظر آتا ہے تو تم لوگ زمانے جاہلیت میں کیا سمجھتے تھے؟
صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، زمانہ جاہلیت میں تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ کوئی بڑا آدمی پیدا ہونے والا ہے یا کوئی بڑا حادثہ پیش آنے والا ہے یا کسی بڑے آدمی کی موت واقع ہونے والی ہے۔ جب کبھی شہاب مبین یا شہاب ثاقب نظر آتا تھا تو ہم اس سے یہ نتیجہ حاصل کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایسی بات نہیں، بلکہ یہ ستارے یا شہاب اللہ کے امر کے تابع ہیں اور اس سے شیاطین کو دفع کیا جاتا ہے۔ لہذا ایک تو اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ بعض لوگوں کے عقائد ایسے ہیں آج بھی، اور اس سے پہلے زمانہ جاہلیت میں بھی تھے، کہ جنات جو ہیں وہ پوری فضا میں آسمانوں تک جہاں چاہے جا سکتے ہیں یا ان کی پہنچ ہے۔ لیکن اس آیت سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جنات کی پہنچ جو ہے وہ ایک حد تک ہے، پوری فضا میں نہیں ہے یا آسمانوں تک نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ شہاب ثاقب یا شہاب مبین جو ہیں یہ ایک خاص مقصد کے لیے اللہ نازل فرماتے ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ جنات کو یا شیاطین کو اللہ تعالیٰ کے احکام یا فرشتوں کی باتیں سننے سے روک دیا جائے۔ لہذا اس بات پہ یقین رکھنا کہ کوئی غیب کی خبریں لاتا ہے یا فلاں صاحب جو ہیں ان کے جنات جو ہیں وہ انہیں غیب کی خبر لا کے بتاتے ہیں یا انہیں مختلف واقعات لا کے سناتے ہیں یا کسی کو غیب کی خبر جو ہے وہ از خود حاصل ہوتی ہے، یہ ساری باتیں جو ہیں لغو ہیں، باطل ہیں، بیکار ہیں۔ احادیث میں ان ساری باتوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تردید فرمائی۔ آگے آسمان کی تخلیق کے بعد دوسری بڑی تخلیق جو اللہ تعالیٰ کی توحید پہ دلالت کرتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی توحید کو ثابت کرتی ہے، وہ ہے زمین کی تخلیق، جس سے کوئی بھی کافر انکار نہیں کر سکتا، نہ آسمان کی تخلیق سے نہ زمین کی تخلیق سے۔ بل ارض، اور زمین، مددنا، مد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کھینچنا، الف کے اوپر مد، اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ الف کو کھینچا جاتا ہے، اس کو لمبا کرنا ہے۔ جب اس کے اوپر مد نہ ہو تو اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ الف۔ جب اس کے اوپر مد آ جائے تو الف کو کھینچتے ہیں۔ مد کا معنی ہی یہ ہے کھینچنا، وہی لفظ ہے یہ مددنا۔ کون سا فعل ہے؟ ماضی معروف ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے مددنا، ہم نے بچھایا، ہم نے کھینچا۔ ہا، اس کو، ہا کی ضمیر کس کے لیے؟ زمین کے لیے۔ بل اردا، اور زمین، مددنا، ہم نے بچھایا، ہا، اس زمین کو، وَأَلْقَيْنَا، القا، ڈالا، القا، اس نے ڈالا، القینا، ہم نے ڈالا، جمع متکلم کا صیغہ ہے، ماضی معروف کا فعل ہے، القینا، اور ہم نے ڈالے، فیہا، اس زمین میں، رواسیا، رواسیا کیا معنی؟ پہاڑ، اس کا واحد کیا ہے؟ راسیتن، راسیہ، کسی چیز کو ٹھہرا دینے والا، کسی چیز کو قائم کر دینے والا۔ اور اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کا جو مقصد بتایا ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ زمین کو قائم کر دینے والے ہیں یہ۔ راسیتن کیا ہوگا گرامر میں؟ اسم فاعل صیغہ مؤنث کا، واحد مؤنث کا، راسیتن، فاعلتن، طالبتن، اس وزن پہ راسیتن جو ہے فاعل ہے، اسم فاعل ہے، اور واحد مؤنث کا صیغہ ہے۔ راسیتن کا معنی کیا ہوا؟ گاڑنے والی زمین کو،
زمین کو قائم رکھنے والی، اس کا جمع ہے رواسیہ، اصطلاحی معنی اس کا پہاڑ بن گیا۔ رواسیہ بہت سے پہاڑ، اور ہم نے گاڑے فیہا اس میں رواسیہ بہت سے پہاڑ، وانبتنا نباتات، اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے نباتات کا معنی جو چیزیں اگتی ہیں زمین سے، وہ ساری کی ساری نباتات ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں انبتنا، ہم نے اگایا، ہم نے پیدا کیا، فیہا اس زمین میں، من کل شیء ہر چیز سے، ہم نے اگائی فیہا اس میں، من کل شیء ہر چیز، موزون، موزون کیا ہے؟ مفعول ہے، موزون، مفعول، معلوم، محروک، یہ سارے مفعول کے وزن ہیں۔ موزون، موزون، موزون کا معنی وزن کی گئی چیز، یعنی ہم نے جو چیزیں دنیا میں اگائی ہیں وہ ایسے وزن کی ہوئی ہیں کہ نہ پلڑا ادھر ہوتا ہے نہ ادھر ہوتا ہے، جتنا غلہ چاہیے، جتنا پھل چاہیے اس سے زائد نہیں کہ گلتا سڑتا رہے، اور اس سے کم بھی نہیں کہ مخلوق مرنی شروع ہو جائے۔ جتنی سبزی چاہیے، جتنا جانوروں کا چارہ چاہیے، اس حساب سے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک ایک دانہ لکھا ہوا ہے، ایک ایک پتا لکھا ہوا ہے، اتنے پتے پیدا کرنے ہیں، اتنے تنکے پیدا کرنے ہیں، اتنے دانے پیدا کرنے ہیں، اتنے آم پیدا کرنے ہیں، اتنے انار پیدا کرنے ہیں، ایک ایک دانہ اللہ کے ہاں لکھا ہوا ہے، من کل شیء موزون۔ اور جن کے بارے میں لوگوں کا یہ باطل عقیدہ ہے کہ فلاں صاحب جو ہے وہ علم غیب رکھتے ہیں، کسی کو اتنا تو کہہ کے دیکھیے کہ یہ ایک انار ہے، اس کے دانے بتا دو۔ اللہ نے تو کہہ دیا کہ میں جانتا ہوں کتنے دانے ہیں، اور دنیا میں نے سال میں کتنے انار پیدا کرنے ہیں یہ بھی جانتا ہوں، کتنے آم پیدا کرنے ہیں یا کتنے مالٹے پیدا کرنے ہیں، ہر ایک چیز جو ہے موزون، میں نے وزن کی ہوئی ہے، اور اس وزن میں کمی بیشی نہیں ہوتی۔ ایک ایک پتے کا وزن میں نے کیا ہوا ہے، ایک ایک تنکے کا وزن کیا ہے جو میں نے پیدا کرنا ہے۔ اب کون ہے جو یہ حساب لگا کے بتائے اور دعویٰ کرے کہ میں علم غیب رکھتا ہوں؟ یہ علم غیب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی وہ خبریں بتائیں جو اللہ نے بتا دی۔ اور اس کے بعد تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا نہیں کہ کل میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ لو کنت اعلم الغیب، یہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں پہلے سورہ یونس میں شاید، یا اس سے پہلے جی، لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء، اگر میں علم غیب ہو جانتا ہوتا، لاستکثرت من الخیر، تو میں اپنے لیے بڑی بھلائیاں اکٹھی کر لیتا، وما مسنی السوء، اور مجھے کبھی کوئی تکلیف کوئی پریشانی نہ آتی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ساری زندگی تکلیفوں سے اور پریشانیوں سے بھری پڑی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کو میں نے وزن کر کے پیدا کیا ہے، اور میرے ہاں ہر چیز لکھی ہوئی ہے کہ یہ چیز اتنی پیدا کرنی ہے، یہ اتنی پیدا کرنی ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، وَجَعَلْنَا، ہم نے بنایا، لکم واسطے تمہارے، فیہا بیچ اس کے، کس کے؟ زمین کے، معایشہ، واحد کیا ہے معایشہ کا؟ معیشت، معیشت کا معنی سامان زندگی، معایش، تمہارے اسباب زندگی میں نے زمین میں رکھ دیے ہیں۔ جعلنا لکم فیہا معایش، تمہارے سارے اسباب زندگی میں نے زمین میں رکھ دیے ہیں۔ اب ایک لمحے کے لیے غور فرمائیے، بعض چیزیں ہم پڑھ جاتے ہیں لیکن ان پہ غور نہیں کرتے۔ اس لکڑی کا اوریجن کیا ہے؟ کہاں سے آئی یہ زمین؟ زمین سے پیدا ہوئی نا۔
درخت کی ہے لکڑی ہے. یہ جو کپڑا ہے یہ کہاں سے پیدا ہوا؟ اس کا اوریجن کیا ہے؟ زمین ہی ہے. یہ پیپر کیسے بنا؟ لکڑی سے پلپ تیار ہوتا ہے اور اسی پلپ سے یہ پیپر تیار ہوتا ہے. یہ جو لائٹ جل رہی ہے یہ کیسے جل رہی ہے؟ پیٹرول کہاں سے آیا؟ زمین سے آیا. اور اس پیٹرول سے پھر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ذہن عطا فرمایا اور اس نے ترقی کر کے یہ چیز حاصل کی. یہ جو پلین اڑتے ہیں یہ کہاں سے، پلین کا میٹیریل کہاں سے حاصل ہوا؟ دھاتیں جتنی بھی ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، ایلومینیم ہے، کاپر ہے، اور بھی جتنی دھاتیں ہیں ان کا اوریجن کیا ہے؟ زمین ہے. آپ کوئی ایسی چیز لیجئے، یہ شیشہ ہے یہ کہاں سے پیدا ہوا؟ زمین سے سلیکا ہے. یہ جتنی بھی چیزیں آپ کی ضروریات زندگی کی ہیں یا جتنی چیزیں اس دنیا میں آپ کو نظر آتی ہیں، کوئی بھی چیز کسی کا نام لیجیے، اس کا اوریجن جو ہے وہ زمین ہے. دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں جس کا اوریجن زمین نہ ہو. اللہ نے فرما دیا تمہارے اسباب زندگی جتنے بھی ہیں، جعلنا لکم فیہا، ہم نے زمین میں رکھ دیے ہیں. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ بات غلط ہو جائے؟ جتنے بھی اسباب زندگی ہیں انسان کے، کسی ایک کا نام لیجیے. یہ کھانا اور پھل یا فروٹ یا سبزی، یہ تو ہر آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ زمین سے ہی پیدا ہو رہی ہے. لیکن ان چیزوں کے علاوہ آپ کسی دنیا کی چیز کا نام لیجیے، اس کا تعلق کسی نہ کسی طریقے سے زمین سے ہے، ڈائریکٹ ہو یا انڈائریکٹ. لہذا اللہ نے فرمایا کہ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، یہ زمین جو ہے اس میں ہم نے یہ اسباب تمہارے لیے رکھ دیے. اور ہر بات کی ضمیر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی ہے. ہم نے یہ کام کیا، زمین میں یہ ساری چیزیں ہم نے رکھی ہیں، انہیں پیدا ہم کرتے ہیں، مہیا ہم کرتے ہیں، یہ خزانے ہم تمہیں دیتے ہیں. زمین کو بچھانے والے ہم ہیں، آسمان پیدا کرنے والے، آسمان کو زینت دینے والے، آسمان میں برج قائم کرنے والے، اور ان برجوں کو یا آسمان کو شیطانوں سے محفوظ کرنے والے. ہر ایک کی ضمیر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی ہے. کوئی کسی دوسرے کا اس میں دخل نہیں ہے، کسی نبی کا، کسی ولی کا، کسی کتب کا، کسی ابدال کا، میں کسی کا دخل نہیں ہے. سب کچھ میں نے کیا ہے. کتنے زبردست یہ دلائل ہیں توحید کے لیے. اگر کوئی انسان جاننا چاہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ نے بنائی ہیں، ساری کی چیزیں اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں، اللہ کے اختیار میں ہیں، پھر انسان کو یہ حق کیسے پہنچتا ہے کہ وہ جس نے اسے اسباب زندگی عطا کیے، جس نے اس کے لیے زمین بچھائی، جس نے اس کے اوپر آسمان کا چھت بنایا، جس نے اس کی حفاظت کے لیے سارے سامان مہیا کیے، وہ عبادت اور بندگی کسی دوسرے کی کرے یا کسی دوسرے کے نظر نیاز دے یا کسی دوسرے کے آگے سجدہ ریز ہو، کسی دوسرے کے آگے جھکے جا کے. آگے اللہ فرماتے ہیں، ساتھ اس کی تردید بھی کر دی شرک کی. بمن لستم لہو برازقین جعلنا لکم، اور ہم نے یہ اسباب زندگی تمہارے لیے بھی. بمن، من کا معنی جو جتنے بھی من کا لفظ جو ہے وہ ہر طرح کے جاندار کے لیے استعمال ہوتا ہے. من، اور ہر کوئی جو لستم کیا ہے؟ لیسا کی ماضی کی گردان ہے یہ. لستم صیغہ کون سا ہے؟ جمع مذکر حاضر کا. لستم، تم نہیں ہو، لہو واسطے اس کے، بے رازقین. رازق کیا ہے؟ رازق اسم فاعل ہے، رازقین جمع کا صیغہ ہو گیا. بے رازقین، اور ان کا اسباب زندگی بھی میں نے اس زمین میں رکھ دیا. لستم لہو بے رازقین، جن کے رازق تم نہیں ہو، جن کے رازق تم نہیں ہو ان کا رزق بھی میں نے اس میں رکھ دیا. بعض چیزوں کا رازق جو ہے دنیا میں اللہ نے انسان کو کہہ دیا. بعض چیزوں کا، مثال کے طور پہ ایک آدمی نے 100 بکریاں رکھی ہوئی ہیں. اب 100 بکری جس نے رکھی ہوئی ہے اس کے مالک کا یہ فرض ہے، ذمہ داری ہے
وہ 100 بکری کے اسباب خرد و نوش، اس کے رہنے کا، اس کے ٹکانے کا بندوبست کرے، انتظام کرے. اللہ تعالیٰ نے یعنی حقیقی معنوں میں نہیں بلکہ عام معنوں میں یہ فرما دیا کہ تم ان کے رازق ہو. ایک آدمی نے مزرعہ رکھا ہوا ہے، مرغیوں کا ہے، بھینسوں کا ہے، کوئی اور ہے، اور وہ ان کا مالک ہے، وہ ان کے اسباب معیشت مہیا کرنا اس کی ذمہ داری ہے. یا کسی آدمی نے کچھ ملازم رکھے ہوئے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ بے شمار جانور ایسے ہیں جن کے رازق تم نہیں ہو، میں براہ راست روزی دیتا ہوں انہیں. زمین کے اندر کتنے کیڑے ہیں، ایسے کتنے جانور ہیں زمین میں، جنگل میں کتنے جانور ہیں، پانی کے اندر کتنے جانور ہیں، فضا کے اندر کتنے جاندار ہیں جن کو رزق اللہ براہ راست دیتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ من لستم لہو برازقین، تم ان کے رازق نہیں ہو بلکہ سب کا رازق میں ہی ہوں. اب یہ انسان کی اپنی عقل اور سوچ ہے کہ خود ہر چیز کا رازق اللہ کو سمجھے یا نہ سمجھے. یہ کہے جی میں نے محنت کی اور میں نے سروس کی اور میں نے مزدوری کی اور میں نے بزنس کیا اور اتنا مال کما لیا. یہ انسان کی اپنی عقل اور سوچ کی بات ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ تم اگر اپنے آپ کو اپنا رازق سمجھتے ہو یا چند لوگوں کا رازق سمجھتے ہو تو سمجھتے رہو، لیکن یہ یاد رکھو کہ بے شمار مخلوق ایسی ہے جن کو میں رزق دے رہا ہوں اور تم دیکھتے ہو کہ ان کا رزق دینے والا کوئی نہیں اللہ کے ساتھ. ان کا اسباب معیشت بھی میں نے زمین میں رکھ دیا. آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ، ان یہاں پہ کون سا ہے؟ نافیہ ہے جس کے معنی نہیں کے ہیں. اِن مِّن شَيْءٍ، اور نہیں ہے کوئی چیز. من کا معنی کوئی، شے کا معنی چیز، اور نہیں کوئی چیز الا مگر عندنا ہمارے پاس خزائنہ، خزائن واحد کیا ہے؟ خزانہ. خزائن اس کے خزانے ہیں. دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں، جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں. لیکن آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا نُنَزِّلُهُ، یہاں پہ ماں کون سا ہے؟ نافیہ ہے. وَمَا نُنَزِّلُ، نُنَزِّلُ کون سا فعل کون سا ہے؟ مضارع جمع متکلم ہے، فعل مضارع ہے صیغہ جمع متکلم کا. ما ننزل، اور نہیں نازل کرتے ہو اس کو. کس کو؟ ہو کی ضمیر کس کے لیے؟ خزانے کی طرف ہے. ہو کی ضمیر جو ہے وہ خزانے کی طرف ہے. ما ننزل ہو، اور نہیں نازل کرتے ہم اس خزانے کو الا مگر بقدر معلوم، ایک مقرر مقدار سے. ہم اپنے خزانے سے جو بھی چیز نازل کرتے ہیں مقرر مقدار سے کرتے ہیں، وہ ہمیں معلوم ہوتی ہے. ایسے نہیں ہے کہ سٹور ہے حضرت صاحب کا اور یہ پتہ نہیں کون کتنا لے گیا، کتنا چوری ہو گیا، کتنا غائب ہو گیا. فرمایا کہ ایسے نہیں ہے. ہمارے خزانے سے کوئی چیز نہ چوری ہو سکتی ہے نہ غائب ہو سکتی ہے. جو بھی چیز جاتی ہے بقدر معلوم، اس کی ایک ایک کوڑی اور ایک ایک ذرہ جو ہے وہ معلوم ہے ہمیں. ہم نے فلاں ذرہ کہاں دیا، کس کو بھیجا، کس کے نام لکھا، کس سے فائدہ پہنچایا، کس کو نقصان پہنچایا. بقدر معلوم. سارے کے سارے خزانوں کے مالک ہم ہیں، لیکن اتارتے اپنی مرضی سے. خزانوں کا مالک تو ہوں میں، سارے کے سارے خزانوں کا، جتنا چاہوں جس کو دے سکتا ہوں. لیکن اگر ایک آدمی کے مقدر میں 2 سال بیماری رکھی ہے تو میں اس کے لیے صحت نازل نہیں کروں گا. اس کے لیے اتنی ہی صحت نازل کروں گا جتنی میں نے لکھی ہے، حالانکہ میرے پاس صحت کا خزانہ موجود ہے. ایک آدمی کی قسمت میں نے ایک بیٹا لکھا ہے یا ایک بیٹی لکھی ہے تو میرے پاس خزانے تو بڑے ہیں اولاد کے، لیکن جتنا میں نے قدر معلوم لکھ دیا ہے اتنا ہی دوں گا اس کو، 1 یا 2. خزانے میرے پاس بڑے ہیں، خزانے ختم ہونے والے نہیں. جس کی روزی اللہ فرماتے ہیں میں نے جتنی لکھ دی ہے
جو قدر معلوم ہے، جتنی مقدار میں نے مقرر کر دی ہے، اس سے زیادہ نال نہیں کروں گا، حالانکہ میرے پاس بڑا خزانہ ہے، دینا چاہوں دے سکتا ہوں، ساری دنیا کی غربت اور بھوک دور کر سکتا ہوں۔ آج جتنی بھی جنگیں ہو رہی ہیں، لڑائیاں اور جھگڑے ہوتے ہیں، جتنے بھی فتنے اٹھ رہے ہیں دنیا میں، پوری دنیا میں دیکھ لیجئے، امریکہ اور یورپ ہو، یہ بڑا امیر ہے، بڑا سب کوئی، لیکن جتنے ڈھونگ رچا رہا ہے، جتنے ڈرامے دنیا میں کر رہا ہے، ساری دولت سمیٹنے کے لیے۔ صرف امریکہ ہی نہیں، یورپ کو بھی دیکھ لیجئے، جو بھی کر رہا ہے، جو بھی فتنے اٹھا رہا ہے، جنگیں کرا رہے ہیں، بدماشی کر رہے ہیں، ساری کی ساری اس لیے کہ دنیا کی دولت سمیٹ کے ہمارے ہاتھ میں آ جائے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ خزانے تو میرے ہاتھ میں ہیں، جتنے میں نے تمہارے مقدر میں لکھے ہیں اتنے ہی دوں گا، اس سے زیادہ نہیں دوں گا۔ اور میں نے ایک ایک ذرہ اور ایک ایک پائی جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے کہ فلاں کو اتنی پائی دینی ہے، فلاں کو اتنا دینا ہے، فلاں کو اتنا دینا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ، ارسلنا، اب یہ ہے زمین آسمان کی تخلیق، اور اس میں جو اللہ کی قدرتیں ہیں ان کا تذکرہ فرما دیا، پھر زمین کی تخلیق اور زمین میں جو اللہ کی نعمتیں اور اللہ کی قدرتیں ہیں ان کا تذکرہ فرما دیا۔ اب اس کے علاوہ بعض دوسری نعمتیں اللہ تعالیٰ ان کا ذکر ارشاد فرماتے ہیں وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ، ارسلنا، ہم نے بھیجا، ارسلنا، وہی اللہ تعالیٰ اپنی طرف ہر بات کی ضمیر جو ہے وہ لے جا رہے ہیں، ہم نے بھیجا کس کو؟ ریاح، واحد کیا ہے؟ ریح، ہواؤں کو ہم نے بھیجا، لواقحا، واحد کیا ہے اس کا؟ لاقحتن، لاقحتن کیا ہوگا؟ لاقحتن، راسیتن، طالبتن، فاعلتن، جی فاعل ہے، اسم فاعل ہے، مؤنث کا صیغہ ہے۔ لاقحہ، لاقحہ کا معنی بوجھل بنانے والی، لاقحہ بوجھل بنانے والی، اس کا جمع لواقحہ، بوجھل بنانے والیاں۔ ہم نے ہواؤں کو بھیجا بوجھل بنانے والیاں، بوجھل کس کے ساتھ بناتی ہیں؟ پانی کے ساتھ، بھاپ کے ساتھ۔ ہم نے ہواؤں کو بھیجا بوجھل بنانے والیاں، یعنی بادلوں کو پانی کے ساتھ بوجھل بنانے والیاں۔ فَأَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل کیا، من السماء ماءً، من السماء، آسمان سے، ماءً، پانی۔ اس میں ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ الجھن دور کر دی، فرما دی کہ آسمان جو ہے وہ صرف اس آسمان کا نام ہے جس کے دروازے ہیں۔ بارش کہاں سے نازل ہوتی ہے؟ بادل سے ہوتی ہے، آسمانوں سے نہیں ہوتی۔ ہر آدمی یہ جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انزل ماء من المزن، بعض یہاں پہ بادل کا نام بھی اللہ نے لے دیا۔ اب جب قرآن مجید میں ہی اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحت فرما دی کہ بارش ہم بادلوں سے نازل کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ سما کا معنی کیا ہوگا؟ بادل ہوگا نا، یا دوسرے معنوں میں یہ کہہ لیجئے آسمان جو ہے وہ قرآن مجید کی روح سے دو ہیں۔ ایک آسمان وہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات بتلائی ہے کہ جب انسان کی روح جاتی ہے تو دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، نیک آدمی کے لیے آسمان کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور جو فاسق اور فاجر یا کافر ہے اس کے لیے دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ یا ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو آدمی ظہر کی نماز سے پہلے 4 سنتیں پڑھے ایک سلام کے ساتھ، جو آدمی ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعتیں سنتیں مؤکدہ ایک سلام کے ساتھ پڑھے، یعنی 2 الگ الگ کر کے نہ پڑھے، ایک سلام کے ساتھ پڑھے، فتحت لہ ابواب السماء، اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اس کے لیے آسمان کے لیے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے اس پہ۔ ان حدیثوں سے یہ بات واضح طور پہ معلوم ہوتی ہے کہ آسمان ایک سالڈ چیز ہے جس میں دروازے ہیں، جس پہ فرشتے محافظ یا حارس مقرر کیے گئے ہیں۔ ایک آسمان تو وہ ہے جس کے دروازے بھی ہیں، جسے ہم آسمان اول کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد دوسرا آسمان ہے اسی طرح کا، پھر تیسرا ہے، چوتھا ہے، پانچواں ہے، چھٹا ہے، ساتواں ہے۔ ایک تو وہ ہے آسمان، ایک آسمان جو ہے وہ فضا جو ہے اس کے نیچے جو خلا ہے، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے سما کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ اب اس سے پہلے وہ جو اعتراضات ہیں انٹرنیٹ پہ، اس کے بارے میں ہم نے ایک اعتراض یہ پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ نے بہت سی جگہ پہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ آسمان اول کو ہم نے زینت دی ہے ستاروں سے، لیکن سورج کے بارے میں یہ فرما دیا کہ اس کو ہم نے آسمانوں میں رکھ دیا ہے، وہ کسی دوسری جگہ پہ قرآن مجید میں آیا۔ اب یہاں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آسمان کا لفظ جو ہے وہ ضروری نہیں کہ وہ آسمان جس کا دروازہ ہے اسی کے لیے استعمال کیا گیا ہو، بلکہ اس سے نیچے جو فضا ہے، جس میں چاند ہے، جس میں انسان پہنچ گیا ہے، اور ہم اس کی ترویج نہیں کرتے۔ قرآن مجید کی آیات جو ہیں وہ اس بارے میں بڑی واضح ہیں کہ یہ چاند اور سورج اور ستارے جو ہیں یہ اس آسمان سے نیچے ہیں، اس آسمان سے اوپر نہیں ہیں۔ لہذا اس سے یہ اشکال ختم ہو جاتا ہے کہ اگر سورج کے لیے فی السماء کا لفظ آیا ہے تو سورج جو ہے وہ آسمان سے آگے کہیں تیسرے یا چوتھے آسمان پہ ہے، بلکہ آسمان سے مراد یہ فضائی آسمان ہے جس میں سورج بھی ہے، چاند بھی ہیں، برج بھی ہیں، تارے بھی ہیں، کاکشاں بھی ہے، سب کچھ اسی میں ہے۔ اور یہ سما کی وضاحت جو ہے خود قرآن مجید سے ہو جاتی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ آسمان سے ہم نے بارش نازل فرمائی، حالانکہ اس آسمان سے نہیں بلکہ یہ جو آسمان کے نیچے بادل ہیں ان سے بارش نازل ہوتی ہے۔ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، ہم نے نازل کیا پانی آسمان سے، فَأَسْقَيْنَا، اسقینا ساقی کا لفظ ہے، اردو میں عام استعمال ہوتا ہے۔ سقا کا معنی ساقی کہتے ہیں پلانے والے کو، سقا اس نے پلایا، اسقینا کیا معنی ہوا؟ ہم نے پلایا۔ جمع کی ضمیر اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پھر یہاں استعمال فرمائی، اسقینا، ہم نے پلایا کس کو؟ تم۔ کس کو پلایا؟ تم کو۔ اسقینا، ہم نے وہ پانی تم کو پلایا جو آسمانوں سے نازل کیا، جو بادلوں سے نازل کیا۔ ہو کی ضمیر کس کے لیے؟ ماں کے لیے۔ اسقیناکموہ، وہ پانی ہم نے تم کو پلایا، اس پانی سے ہم نے تم کو سیراب کیا۔ تم کو سیراب کرنے سے مراد کیا ہے؟ پینے کے لیے بھی انسان استعمال کر سکتا ہے، اور پھر زمین سیراب ہوتی ہے اس سے، فصلیں سیراب ہوتی ہیں اس سے، باغات سیراب ہوتے ہیں اس سے، اور اس سے انڈائریکٹ فائدہ جو ہے انسان کو پہنچتا ہے۔ لہذا فرمایا کہ ہم نے تمہیں سیراب کیا، تمہیں پلایا وہ پانی بارش کا۔ اسقیناکموہ وما انتم، اور نہیں ہو تم، وما انتم، اور تم سارے کے سارے، اس میں نبی بھی شامل ہے، اس میں ولی بھی شامل ہے، اس میں مرنے والا بھی شامل ہے، زندہ بھی شامل ہے، کتب بھی شامل ہے، ابدال بھی شامل ہے، جو ہے ساری کی ساری مخلوق، فرشتے بھی شامل ہیں، جنات بھی شامل ہیں۔ وما انتم، اور نہیں ہو تم، لہو واسطے اس پانی کے، بخازنین، خزانہ دار۔ خازن، خازن کیا ہے؟ اسم فاعل ہے، خازن، خازن اور خازنین جمع کا صیغہ ہے، خزانے والے، خزانہ دار۔ اس پانی کے خزانہ دار تم نہیں ہو۔ کون سے پانی کے؟ جو آسمانوں سے نازل ہوتا ہے وہ بھی، اور جو زمین پہ آ گیا اس کے بھی۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے جی آج بارش ہوئی ہے تو میں سال بھر کا پانی اپنے لیے جمع کر لوں تاکہ بعد میں مجھے ضرورت نہ پڑے، پتہ نہیں بارش ہو یا نہ ہو، کوئی ہے جو اپنی ضرورت کے لیے سال بھر کا پانی جمع کر سکے؟
اور اگر اوپر بادل نظر آ رہے ہیں، اللہ کا خزانہ اوپر موجود ہے، اللہ تعالیٰ بارش نہ برسانا چاہے تو کوئی ہے جو اس خزانے کو نیچے لے آئے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اوپر والے خزانے کا مالک بھی میں ہوں، جتنی بارش چاہتا ہوں اتنی برساتا ہوں، جہاں چاہتا ہوں وہاں برساتا ہوں۔ بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ صرف 2 یا 3 کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک جگہ بارش ہو رہی ہے، دوسری جگہ دھوپ نکلی ہوئی ہے، ایک علاقہ سیراب ہے، دوسرا خشک ہے، اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم اس کے خزانہ دار نہیں ہو، بارش کے جو اوپر بادلوں کا خزانہ ہے تم اس کے مالک نہیں ہو، مالک تو میں ہوں، جہاں چاہوں گا جتنی چاہوں گا برساؤں گا۔ اور پھر جب یہ زمین پہ آ گیا تب بھی تم اس کے مالک نہیں، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ ایک ایک بات جو ہے، ایک ایک آیت کا ٹکڑا جو ہے، اس میں اللہ کی توحید اللہ نے بھر دی۔ کسی چیز کے بھی تم مالک نہیں ہو۔ پانی اپنی مرضی سے تم اپنے کھیت میں نہیں لے جا سکتے، بارش کا اپنی مرضی سے پینے کے لیے جمع نہیں کر سکتے، اور اگر کوئی جمع کر بھی لے گا 2 دن سے یا 4 دن سے یا ہفتے یا مہینے سے زیادہ وہ ٹھیک نہیں رہے گا، پینے کے لیے بدبودار ہو جائے گا۔ خوش ذائقہ پانی، صاف ستھرا پانی کون مہیا کرتا ہے؟ اللہ کی ذات ہے جو انسانوں کی ضرورتوں کے مطابق نازل فرماتا رہتا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لَنَحْنُ، ہم ہی ہیں، نُحْيِي، دیکھیے کتنی دفعہ اللہ تعالیٰ نے ہم کا صیغہ استعمال فرمایا، انا میں بھی ہم، نحنو میں پھر ہم، اور نُحْيِی میں پھر ہم، 3 دفعہ مسلسل اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں تمہیں عقل نہیں آتی۔ نحنو نُحْيِی، کون بیٹا دے سکتا ہے؟ کون اولاد دے سکتا ہے؟ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، نہ کوئی ڈاکٹر دے سکتا ہے، نہ حکیم دے سکتا ہے، نہ کوئی بڑا دے سکتا ہے، نہ چھوٹا دے سکتا ہے، نہ مردہ دے سکتا ہے، نہ زندہ دے سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نحن نحیی، زندہ ہم کرنے والے ہیں، انا نحن نحیی ونمیت، اور موت بھی ہمارے ہی قبضہ قدرت میں ہے۔ یہ ترکی کا زلزلہ آیا، اس میں آپ نے خبر پڑھی ہوگی کہ ایک چھوٹی سی بچی ہے، شاید 3 یا 4 سال کی، اس کی اخبار میں فوٹو آئی ہے، 100 گھنٹے کے بعد ملبے سے نکلی زندہ، 100 گھنٹے کے بعد ملبے سے نیچے دبی ہوئی تھی، زندہ برآمد ہو گئی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ موت جو ہے وہ تو میرے ہاتھ میں ہے، جتنا چاہوں گا اس کو زندگی دوں گا۔ نحن نحیی، لوگوں کی زندگی اور موت وہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، زمین کی زندگی اور موت وہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ نحن نحیی، ہم ہی زندہ کرتے ہیں، ونمیت، اور ہم ہی مارتے ہیں، ونحن الوارثون، وارث کیا ہے؟ اسم فاعل ہے، وارثون جمع کا صیغہ ہے، اور ان ساری چیزوں کے وارث ہم ہی، جن پہ اتنا لڑائی اور جھگڑا ہو رہا ہے، جن پہ اتنے فتنے برپا ہے دنیا میں، جن چیزوں پہ، اور وہاں ہمارے پنجاب میں یا جہاں پہ زراعت وغیرہ ہے آپ لوگ جانتے ہیں، یعنی ایک ایک انچ زمین کا جو حصہ ہوتا ہے جہاں کھیت ملتے ہیں آپس میں، وہاں کسان جو ہیں 1-2 انچ پہ ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں، یہ تو میرے ہی زمین کا حصہ ہے، یہ میرے کھیت کا حصہ ہے، تم نے اپنے میں کیوں شامل کر لیا؟ وراثت پہ کتنے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، میت گھر میں رکھی ہوتی ہے اور دوسری طرف اولاد یا وارث جو ہے وہ جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں، یہ ہمارا حصہ اور ہماری وراثت۔ اللہ فرماتے ہیں کہ سارے مر جائیں گے، سب دنیا سے مٹ جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے، چلے جاؤ گے یہاں سے، وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، یہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے، جتنے بھی خزانے ہیں، ان کے وارث باقی ہم ہی رہ جائیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب نفخ ہو جائے گا، سور پھونک دیا جائے گا، اور ساری دنیا میں جتنے بھی جاندار ہیں سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے،
حتیٰ کہ سب سے مخلوق میں آخر میں ابلیس جو ہے اس کی روح قبض کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ حضرت اسرائیل کو حکم دیں گے کہ اب اس کی روح بھی قبض کرو، اور وہ بھاگے گا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اس کے پیچھے لگ کے اسے پکڑیں گے، اس کی روح قبض کریں گے، اور سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ اب اپنی روح بھی میرے حوالے کر دو۔ ساری مخلوق کی روح قبض کرنے والا جو ہے وہ بھی اپنی روح اللہ کے حوالے کر دے گا، پوری دنیا میں کوئی ذی روح باقی نہیں رہے گا۔ اس وقت قرآن حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے این الجبارون این القہارون این المتکبرون، دنیا میں قہار بننے والے، جابر بننے والے اور متکبر بننے والے آج کہاں ہیں؟ کس کی بادشاہی ہے، کس کی حکومت ہے، کس کا اقتدار ہے، کس کا اختیار ہے؟ ہاں جی، حضرت صاحب کا فیض بہت پہنچ رہا ہے، قبر سے پہنچ رہا ہے۔ جب یہ پہنچ جاتے ہیں قبروں میں، وہاں بھی ذکر کرتے ہیں اور لوگوں کو فیض پہنچاتے ہیں اپنے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا یہ قیامت کے دن، این الجبارون این المتکبرون، یہ بڑے بننے والے اور اپنی بڑائیاں لوگوں کو بتانے والے اور فیض پہنچانے والے کہاں گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40,000 سال تک خاموشی چھائی رہے گی۔ جواب کہاں سے آئے گا؟ کہیں سے کوئی جواب نہیں آئے گا، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہیں سے جواب نہیں آئے گا، لیکن 40,000 سال کا عرصہ جو ہے وہ بیت جائے گا۔ اور آخر میں خود اللہ تعالیٰ اس بات کا جواب دیں گے، للہ الواحد القہار، قرآن مجید کی آیت کا حصہ ہے یہ کہ آج کے دن بادشاہی کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کا جواب خود ہی دیں گے، للہ الواحد القہار، آج کے دن بادشاہی صرف ایک اللہ کی ہے۔ حالانکہ وہ بادشاہی آج بھی ایک اللہ کی ہے، لیکن آج تو اس کے نیچے بڑی بادشاہیاں ہم بھی سمجھتے ہیں۔ ایسے نہ کیا تو فلاں مصیبت آ جائے گی، IMF تنگ کرے گی، اور فلاں قرضہ نہیں ملے گا، معیشت تباہ ہو جائے گی، سود نہیں لیں گے تو یہ نہیں ہوگا، رشوت نہیں لیں گے تو ہمارا گزارا نہیں ہوگا۔ بڑی چیزیں آج ہم نے بنائی ہوئی ہیں اپنے لیے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس دن کے لیے خاص طور پہ کہا کہ آج کے دن کی بادشاہی جو ہے للہ الواحد القہار، ایک اللہ قہار کیا، باقی ساری بادشاہیاں ختم ہو گئی۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، جب لوگ سارے کے سارے مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے اس دنیا سے، تو اس کائنات کا، اس دولت کا، اس حکومت کا، ساری کی ساری ہر چیز کا وارث جو ہے ہم ہی باقی رہ جائیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کی توحید کی دلیل ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی انتہائی معرفت اگر کوئی حاصل کرنا چاہے تو ہو سکتی ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، علمنا، کون سا فعل ہے علمنا؟ علم تو علمنا، میں نے جانا، ہم نے جانا، ماضی معروف ہے، جو متکلم کا صیغہ ہے علمنا، ہم نے جانا، اور اللہ تعالیٰ کا جاننا صرف ماضی کے لیے نہیں بلکہ حال اور مستقبل کے لیے بھی ہے، لہذا اس کا معنی ہم جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے صرف ماضی کے لیے نہیں ہے بلکہ حال اور مستقبل کے لیے بھی ہے، لہذا اس کا معنی ہم کریں گے ہم جانتے ہیں۔ مستقدمین، مستقدم کیا ہے؟ یہ فاعل ہے اور جمع کا صیغہ ہے۔ مستقدم کیا معنی؟ آگے بڑھنے والا، آگے آنے والا۔ مستقدم، قدامہ، قدامہ کا معنی وہ آگے بڑھا، قدم اٹھانا، آگے بڑھنا۔ مستقدم، قدم اٹھانے والا، آگے بڑھنے والا۔ مستقدمین، آگے آنے والے، آگے بڑھنے والے۔ منکم، تم میں سے۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور البتہ تحقیق ہم جانتے ہیں۔ مستاخرین، یہ بھی فاعل ہے، جمع کا صیغہ ہے۔ کیا معنی؟ تاخیر کرنے والے، پیچھے رہنے والے۔ پیچھے رہنے والوں کو بھی ہم جانتے ہیں، آگے آنے والوں کو بھی ہم جانتے ہیں۔
क्या माना है इसका? ये आयत जो है चूंकि आम है और जो आम अल्फाज हों उनमें मुफस्सिरीन की राय अलग हो सकती है, उसमें कोई हरज की बात नहीं। इस आयत में भी मुफस्सिरीन ने अपना अपना नुक्ता नज़र जो है वो लिखा है। बाज़ ने इस आयत से नमाज में पहली सफ में आने वाले और नमाज में पीछे खड़े होने वाले ये मुराद लिया। हम जानते हैं जो नमाज की सफ़े अव्वल में आके नमाज पढ़ने वाले हैं और जो पिछली सफ़ों में खड़े होने वाले हैं, और नमाज अव्वल को अलग इसलिए किया पिछली सफ़ों से वसल्लम के हुजरे और मिंबर के दरमियान की जगह जो है वो रौज़ातुल जन्नह कहा जाता है। उसे जन्नत के बागों से एक बाग है। अब उलमा ने इस बारे में बात की है कि क्या वो उस जगह पे नमाज पढ़नी जमात के साथ अफजल है या सफ़े अव्वल में नमाज पढ़नी अफजल है, इसलिए कि अब जो सफ़े अव्वल है वो उससे आगे चली गई है। और उलमा ने कि ज़्यादा उलमा की राय ये है कि सफ़े अव्वल की जो नमाज है वो अफजल है बनिस्बत उस रियाजुल जन्नह में पढ़ने, इसलिए कि रियाजुल जन्नह के बारे में तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाया कि रियाजुल जन्नह है ये, और उस बारे में भी उलमा का इख्तिलाफ है कि रियाजुल जन्नह का मतलब क्या है, कि क्या ये फिल वाक़ई जन्नत का ही टुकड़ा है या इससे मुराद ये है कि इसके अमाल जो है वो जन्नत में ले जाने, यहाँ जो बैठ के अमाल किए जाएंगे वो जन्नत में ले जाएंगे। अपनी अपनी ताबीर है और तफसीर है उलमा की। लेकिन फजीलत के एतबार से सफ अव्वल साफ जो है उसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह हदीस मौजूद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर लोगों को पता चल जाए अजान देने की फजीलत कितनी है और सफ़े अव्वल की फजीलत कितनी है तो लोग उसके लिए लड़ाई झगड़ा करें और आपस में कुरा डाल के अगली साफ में खड़े हुआ करें, कुरा डाल के। लेकिन क्योंकि ये सारी बातें इल्म गैब की हैं कि भाई वो कितना है, 1 किलो सोना मिलेगा, 2 किलो मिलेगा, 10 किलो मिलेगा, 100 किलो सोना मिलेगा, ये तो अल्लाह ने गैब में रखा है। ज़ाहिर सोना तो नहीं, जन्नत की नेमतें होंगी, लेकिन हाँ क्योंकि यहाँ दुनिया की मिसालों से बात जरा ज़्यादा समझ में आती है, वो तो अल्लाह को पता है कि उसका अजर और सवाब जो है वो किस कदर है। लेकिन उसकी फजीलत ये फरमाई कि जो पहली साफ में खड़े होने वाले हैं अगर उन्हें सवाब का इल्म हो जाए तो कुरा डालें उसके लिए। और फिर जो दाएं खड़े होने वाले लोग हैं इमाम के पीछे दाएं सिमत में खड़े होने वाले, उसके लिए फिर एक फजीलत बता दी कि जो दाएं खड़े होने वाले लोग हैं उनके लिए फरिश्ते दुआए रहमत करते हैं। एक इसकी तोजी तो ये है। दूसरी तोजी इसकी या ताबीर मुफस्सिरीन ने ये की है कि जिहाद में सफ़े अव्वल में लड़ने वाले लोग जो हैं उन्हें भी अल्लाह जानता है और जिहाद में पीछे रहने वाले जो हैं उन्हें भी अल्लाह जानता है। बाद लोगों ने इससे ये मुराद लिया कि जो लोग फौत हो चुके, अल्लाह के पास पहुंच चुके पहले, उन्हें भी अल्लाह जानता है उनके अमाल कैसे थे, और जो लोग जिंदा हैं अभी पीछे हैं दुनिया में वो क्या कमा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उन्हें भी अल्लाह जानता है। बाद लोगों ने इससे मुराद लिया है कि मुस्ताखिरीन में उम्मत मोहम्मदिया है जो सबसे बाद में आई, और मुस्तक़दिमीन में दूसरे अंबिया की उम्मतें जो पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुजर चुकी। बाद मुफस्सिरीन ने इससे नेकी में पहल करने वाले और नेकी में सुस्ती या गफलत करने वाले मुराद लिया कि जो लोग नेकी में, खैर में, भलाई में आगे बढ़ने वाले हैं अल्लाह उन्हें भी जानता है, और जो नेकी में सुस्ती करने वाले, गफलत करने वाले, कोताही करने वाले अल्लाह उन्हें भी जानता है। लेकिन आयत से मुराद ये है कि अल्लाह ताला को कुन फयकून हर चीज़ का इल्म है, शुरू से लेकर आखिर तक हर चीज़ जो है वो अल्लाह के इल्म में, उसके अलावा किसी दूसरे को ये इल्म नहीं। आगे अल्लाह फरमाते हैं वइन्ना रब्बका हुवा यहशुरुहुम, वइन्ना और बेशक रब्बका तेरा रब, हुवा वही, यहशुरु कौन सा फेल है, मुजारा है और सीगा बाद मुज़क्कर गायब का, यहशुरुहुम उनको इकट्ठा करेगा, मुस्तक़दिमीन को भी
مستاخرین کو بھی، سب کو اکٹھا کرے گا. انہو حکیم علیم، بے شک وہ حکمت والا بھی ہے، علم والا بھی ہے. آخری آیت جو ہے یہ ساری پچھلی آیتوں کا خلاصہ ہے. جھگڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس بات کا تھا؟ قیامت نہیں آنی، دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے، ہزاروں سال کے بعد ہماری ہڈیاں ختم ہو جائیں گی، ہمارا گوشت پوست ختم ہو جائے گا، انہیں کون اٹھائے گا دوبارہ؟ کون زندہ کرے گا؟ کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے فرمایا کہ میں یہ بھی کرنے والا ہوں. آسمان پیدا کیا، برائی رکھی اس میں، اس کو زینت دی، اس کو شیطانوں سے محفوظ کیا، زمین بنائی، اس کو بچھایا، اس نے تمہارے لیے ساری نعمتیں رکھی، تمہارے اسباب معیشت اس میں رکھے، ہوائیں بھیجیں، اسے بارش نازل کی جسے تم استعمال کرتے ہو، اور اس کا خزانہ ہمارے پاس ہے. اور پھر جو لوگ آنے والے ہیں ان چیزوں نعمتوں سے فائدہ اٹھانے والے، پہلے بھی پچھلے بھی، نیکی کرنے والے برائی کرنے والے، ایک ایک چیز سے ہم واقف ہیں. آخر یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنا کچھ ہم کریں، اتنا علم ہو ہمارا، اور اس کے بعد ہم اٹھا نہ سکیں، حشر نہ کر سکیں، ہم زندہ نہ کر سکیں؟ یہ سارے کام تو تم تسلیم کرتے ہو کہ اللہ نے کیے ہیں، یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ حشر و نشر بھی ہوگا یا قیامت آئے گی. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بات یاد رکھو، ان ربک ہوا یحشرہم، کہ تیرا وہی رب جس نے یہ سارے کام کیے پہلے، جس کے علم میں ہیں یہ ساری باتیں جو اوپر آ چکی، جس نے ہر چیز جو ہے وزن کر کے اتاری، جس نے ہر چیز ایک مقدار کے ساتھ اور ایک ذرہ برابر بھی کمی بیشی اللہ نہیں کی، اور اگر ہے تو اللہ کے علم میں ہے. فرمایا کہ اس کے بارے میں تم یہ کیسے گمان کرتے ہو وہ دوبارہ تمہیں اٹھا نہیں سکے. فرمایا کہ وہی رب، ان ربک ہوا، جس کے بارے میں تم یہ ساری باتیں پہلے پڑھ چکے ہو، وہی رب یحشرہم، ان سارے لوگوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، انہیں اکٹھا کرے گا. انہو حکیم، اس کے سارے کام حکمت والے ہیں، کوئی بھی کام بغیر حکمت کے نہیں. علیم، ایک ایک ذرے کا اسے علم ہے. تمہارے جسم سے جو ذرہ زمین نے کھایا، جو نہیں کھایا، جو بکھیرا، جو نہیں بکھیرا، جو محفوظ رکھا، جو ضائع کیا، وہ ہر چیز اللہ کے علم میں ہے. اللہ سب کو اکٹھا کرتے. سبحان ربک رب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل
أكباب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. واو الگ ہے، لام الگ ہے، قد الگ ہے. وا اور لام البتہ، قد تحقیق. خلقنا کون سا فعل ہے؟ خلقنا جی ہاں، فعل ماضی ہے اور جمع متکلم کا صیغہ ہے. خلقنا ہم نے پیدا کیا انسان کو من سلسال مٹی کو کہتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے لیے مختلف الفاظ استعمال فرمائے ہیں. تراب کا لفظ بھی استعمال فرمایا ہے. تراب کا معنی خشک مٹی ہے. خشک مٹی کو جب پانی ملا کے گوندھ دیتے ہیں تو اسے تین کہتے ہیں. اور تین کا معنی بھی مٹی ہے، لیکن اس کی تھوڑی سی کیفیت بدل جاتی ہے کہ اس میں پانی ملا ہوا ہے. اور تین کا لفظ بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے لیے پیدا فرمایا ہے. اس پانی ملی ہوئی مٹی کو گوندنے کے بعد جب خشک کر دیا جاتا ہے بلکہ اس سے پہلے بھی ایک مرحلہ ہے جس کا یہاں بھی ذکر ہے. پانی ملی مٹی کو کچھ دیر پڑا رہنے دیا جائے، 2 دن 4 دن، تو اس میں بدبو سی پیدا ہو جاتی ہے. وہ جو بدبودار یا خمیر جس میں پیدا ہو جائے اسے ہما مسنون کہتے ہیں. ہما کا معنی ہے سیاہ کیچڑ، اور مسنون جس میں سراند اور بو پیدا ہو جائے. اسی سڑی ہوئی یا بدبودار مٹی کو خشک کر دیا جائے تو اسے سلسال کہا جاتا ہے. اچھا، اسی سلسال کو اگر آگ میں پکا کے سرخ کر دیا جائے، جیسے کہ اینٹیں وغیرہ پکائی جاتی ہیں، تو پھر اسے فخار کہا جاتا ہے. یہ سارے الفاظ جو ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی اولین تخلیق کے لیے استعمال فرمائے ہیں. اولین تخلیق سے مراد یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا. اور یہ سارے مختلف مراحل ہیں ایک ہی چیز کے، ان میں فرق کوئی نہیں ہے. اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ انسان مٹی سے بنا ہے، تراب سے، پھر بھی ٹھیک ہے. اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ تین سے بنا ہے تب بھی ٹھیک ہے، اس لیے کہ تراب میں ہی پانی ڈالا تو وہ تین بن گیا. اور اگر کوئی کہے کہ ہم مسنون سے بنا ہے تب بھی ٹھیک ہے، اس لیے کہ اسی تین کو چند دن پڑے رہنا دیا جائے، اس میں بدبو پیدا ہو جائے تو وہی ہون مسنون ہے. اور اسی کو اگر خشک کر دیا جائے تو وہ سلسال ہے. لہذا اگر کوئی یہ کہے کہ سلسال سے انسان کی پیدائش ہوئی ہے تو وہ بھی درست ہے. ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات، لیکن یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں انسان کی آدم علیہ السلام کی اولین تخلیق کے لیے، جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے اس میں روح پھونکی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک قاعدہ اور کلیہ بنا دیا. آدم اور حوا کی پیدائش کے بعد حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے ہی تخلیق کیا تھا. اب جب یہ جوڑا پیدا ہو گیا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بنا دیا کہ مرد اور عورت جو ہیں وہ آپس میں ملیں گے تو ان کے ملاپ سے نسل انسانی جو ہے وہ باقی رہے گی. اور ایک تکوینی قانون اللہ نے بنا دیا
اور اس میں اللہ نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے انسان کو نطفے سے پیدا کر دیا. نطفے سے پیدا کرنا جو ہے وہ ہے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد جو ایک تکوینی قانون اللہ نے بنا دیا کہ بھائی آئندہ انسانوں کی نسل جو ہے وہ اس طریقے سے چلے گی. اسی نطفے کے مختلف مراحل میں علاقہ کا بھی ذکر آتا ہے. اسی نطفے کی جب پرورش ہوتی رہی تو خون کا لوتھڑا بن گیا. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کی ہڈی بنائی, ہڈی کے اوپر گوشت چڑھایا, اور گوشت چڑھانے کے بعد ہم اس کی تخلیق کرنے گیا حتیٰ کہ ہم نے پورے کا پورا انسان بنا دیا. یہ سارے مختلف مراحل ہیں آدم علیہ السلام کو بنانے کے. تراب 3, اس کے بعد تیسرا کیا ہے ہمائ مسنون, اور چوتھا سلسال ہے, اور اس کے بعد فخار ہے. یہ سارے مراحل ہیں آدم علیہ السلام کی تخلیق کے. لیکن جب آدم علیہ السلام اور مائی حوا پیدا ہو گئیں تو اس کے بعد جو تخلیق کا طریقہ کار ہے یا جو مراحل ہیں وہ کون سے ہیں؟ پہلے نطفہ ہے, پھر اس کے بعد علقہ ہے, پھر اس کے بعد مضغہ ہے, پھر اس کے بعد اس کے اوپر گوشت چڑھتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اسے پورے کا پورا انسان بنا کے اس دنیا میں لے آتا ہوں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ, اور ہم نے پیدا کیا انسان کو من سلسال سے, یعنی جو چوتھا مرحلہ ہے سلسال, اس سے انسان کو ہم نے پیدا کیا. یہاں اللہ تعالیٰ نے چوتھے مرحلے کا ذکر فرمایا ہے, لیکن ساتھ ہی فرمایا من حمأ مسنون, کہ یہ سلسال کس سے بنا ہے؟ حمأ مسنون سے. حمأ کا معنی سیاہ کیچڑ, مسنون بدبودار جس میں سڑان پیدا ہو چکی ہے. یعنی بدبودار اور سڑان کیچڑ جو ہے جب وہ خشک ہو کے سلسال بن گیا, اس سلسال سے ہم نے آدم علیہ السلام کو بنایا. یہ اگر پچھلے رکوع کا مضمون آپ کے ذہن میں ہو تو اس کا پس منظر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل دیے. اس سے پچھلے رکوع میں آسمان کی تخلیق, اس میں برجوں کی تخلیق, اور پھر آسمان اول کو ستاروں کے ساتھ زینت دینے کا معاملہ, پھر اس کے بعد زمین کی تخلیق کا ذکر, اور زمین میں جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں انسانوں کے لیے رکھی ان کا ذکر. یعنی توحید کے دلائل جو ہیں وہ پچھلے رکوع میں بیان کیے گئے ہیں تاکہ کفار کو اور مشرکین کو توحید کا قائل کیا جائے. اسی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا ذکر بھی فرمایا ہے کہ انسان کی اپنی تخلیق بھی توحید کی طرف لے جانے والی ہے اگر کوئی سمجھے تو. آگے فرمایا کہ والجان, جان اس کا واحد کیا ہے؟ جن. اور جنات کو خلقناہ, پیدا کیا ہم نے اس کو, یعنی جنات کی مخلوق کو, من قبل, اس سے پہلے. کس سے پہلے؟ انسان سے پہلے. آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہم نے جنوں کو پیدا کیا. کس چیز سے؟ من نار السموم. نار کا معنی آگ, اور سموم کا معنی سخت شدید گرم ہوا, جسے ہم لو کہتے ہیں, جس میں کچھ زہریلے اثرات بھی ہوں. بعد سموم کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے, تیز گرم ہوا کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. وہ سم جو ہے عربی میں کسے کہتے ہیں؟ زہر کو. یہ اس کا مفہوم بھی اس میں ہے, سخت گرم ہوا جس میں زہر کے اثرات بھی ہوں. اور سموم جو ہے یہ جہنمیوں کو اس کا عذاب بھی دیا جائے گا. مختلف قسم کے جہنم کے عذاب ہیں. اللہ تعالیٰ فرما دے ہر مسلمان کو, جس میں آگ کا عذاب تو ہے ہی ہے, آگ کے عذاب کے علاوہ بہت سے عذاب ہیں جس میں سموم کا عذاب بھی شامل ہے. یہاں مراد یہ ہے کہ آگ والی شدید گرم ہوا یا حرارت سے ہم نے جنات کو پیدا کیا.
جس کا مطلب یہ ہے کیونکہ حرارت جو ہے اس کا کوئی وجود نہیں، حرارت جو ہے اس کا کوئی وجود نہیں، اسی طرح جنات کا کوئی وجود نہیں۔ جس طرح انسانوں کا وجود ہے، مٹی کا وجود ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق جو ہے وہ مٹی سے کی، لہذا انسان کو اللہ تعالیٰ نے وجود دیا۔ حرارت جو ہے اس کا چونکہ وجود نہیں، لہذا جنات کا بھی وجود نہیں، جس طرح کے فرشتوں کا وجود نہیں۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی ثقیل چیز نہیں ہے جنات۔ ظاہر ہے ان کے ویسے ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، آنکھیں ہیں، کان ہیں، سب کچھ وہی ہے، سننے اور سمجھنے کی قوتیں ہیں، اور وہ بھی اسی طرح مکلف ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے جس طرح انسان ہیں۔ ان کے لیے بھی جنت کی وہی نعمتیں ہیں مسلمان جنوں کے لیے جو مسلمان انسانوں کے لیے ہوں گی، اور ان کے لیے بھی جہنم کا وہی عذاب ہے کافر جنات کے لیے جو کافر انسانوں کے لیے ہے۔ یعنی بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت انسانوں کے لیے بھی اور جنات کے لیے بھی ہے، اور جو معاملہ جنات کے ساتھ ہے بالکل ویسا ہی انسانوں کے ساتھ ہے، ویسا ہی جنات کے ساتھ بھی ہے۔ وہ بھی ہر بات کے مکلف ہیں، دین ان تک بھی پہنچا ہے، اور وہ بھی آگے دوسرے جنات کو دین پہنچاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں۔ انسانوں کے دعوت اور تبلیغ میں بعض اوقات شریک ہوتے ہیں، ان کی باتیں سنتے ہیں، اور سارے معاملات ان کے ساتھ بھی ویسے ہی ہیں جیسے انسانوں کے ساتھ۔ فرق صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو شدید حرارت، آگ کی حرارت سے پیدا کیا انہیں، اور انسانوں کی تخلیق اللہ نے مٹی سے کی۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے وہی واقعہ بیان فرمایا جو سورہ اعراف میں پڑھ چکے ہیں۔ فرشتوں کو سجدے کا حکم دینا اور فرشتوں کا سجدہ کرنا، ابلیس کا انکار کرنا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ سوال جواب کرنے، اس واقعے کا یہاں بھی تفصیل سے ذکر فرمایا گیا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے شیطان نے اللہ سے بغاوت کی اور شیطان ملعون ہو گیا، اللہ کی راہ سے، اللہ کی بارگاہ سے مردود ہو گیا۔ لہذا جو بھی اللہ کی بغاوت کرے گا، اللہ کا حکم نہیں، اصل بنیادی بات تو یہی ہے جو بار بار اللہ تعالیٰ نے کسی کہانیاں بیان کرنا تو مقصد نہیں ہے۔ جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے واقعات بیان فرمائے ہیں ان کا مقصد ہے وہ عبرت کے لیے اور ہمارے سبق کے لیے۔ لہذا مطلوب یہ ہے یہاں پہ کہ تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کر رہے ہو اور بالواسطہ طور پہ اللہ تعالیٰ کی بغاوت کر رہے ہو، یا اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو۔ شیطان نے بھی یہی کام کیا۔ اب بغاوت کرنے کے بعد ایک راہ تو وہ ہے جو شیطان نے اختیار کی، سرکش ہو گیا کہ یا اللہ نہیں کروں گا، اور دوسرا راستہ وہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام نے اختیار کیا کہ یا اللہ گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ جو اللہ کے باقی عباد الرحمن ہیں ان کا طرز عمل جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام والا ہونا چاہیے، اور جو اللہ کے سرکش بندے ہیں، جو اللہ کے حکم کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کر رہے، وہ در حقیقت شیطان کو فالو کر رہے ہیں، شیطان کے بندے ہیں۔ یہ ہے مقصد یہاں پہ اس واقعے کو بیان فرمانے کا، اور بنیادی طور پہ انسان کی تخلیق کا ذکر جو ہے وہ اس لیے کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف دوبارہ لوگوں کو دعوت دی جائے اور رجوع کرایا جائے بندوں کا۔ آگے فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، وَإِذْ اور جب، قَالَ کہا، رَبُّكَ تیرے رب نے، لِلْمَلَائِكَةِ اس کا واحد کیا ہے؟ ملک، ملائکہ اس کی جمع ہے۔ جب کہا تیرے رب نے، للملائکۃ واسطے فرشتوں کے، انی بے شک میں، خالقن، خالقو کیا ہے؟ خالقو
جی فاعل ہے خالق فاعل. ویسے اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام بھی ہے عبد الخالق، پیدا کرنے والے کا بندہ، اور اصل میں خالق تو اللہ ہی کی ذات ہے. انی خالق، بے شک میں تخلیق کرنے والا ہوں، پیدا کرنے والا ہوں، بشرن، ایک بشر کو، ایک آدمی کو. ویسے بشر کا لغوی معنی کیا ہے؟ کھال. انسانی جسم کی جو کھال ہے اس کو بشر کہتے ہیں. میں پیدا کرنے والا ہوں ایک آدمی کو من سلسال. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے سلسال کا ذکر فرمایا، کھڑکنی مٹی سے، من حماء مسنون، جو کہ بنی ہے بدبودار کیچڑ سے. حماء مسنون تیسرا درجہ اور سلسال چوتھا درجہ. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، فَإِذَا پس جب، سَوَّيْتُ کون سا فعل ہے؟ سَوَّيْتُ ماضی ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہے سَوَّيْتُ. سوی کا معنی برابر کرنا، مساوی کرنا، کسی چیز کو ہموار کرنا، درست کرنا، کسی چیز کی اصلاح کرنا. سویتو، جب میں اسے ٹھیک ٹھاک کر لوں، جب میں اسے مساوی کر لوں، ہر طرف سے اس کا تناسب ٹھیک کر لوں. ہو کی ضمیر کس کے لیے؟ آدم علیہ السلام کے لیے. اذا سویتو، جب اس کو پورے کا پورا بنا دوں. بنفخت فیہ من روحی، بنفخت، نفخ کا معنی پھونک مارنا. نفخ سور کا لفظ جو ہے بڑا معروف ہے. حضرت میکائیل قیامت جب قائم ہوگی تو سور پھونکیں گے، اور نفخ سور کا لفظ جو ہے انہی کے لیے استعمال ہوتا ہے. نفخ کا معنی ہے پھونک مارنا. نفختو ماضی کا فعل ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہے. نفختو، میں نے پھونک ماری. جب میں اسے پورے کا پورا بنا دوں مٹی سے اور پھر اس میں پھونک مار دوں. فیہ، اس میں، آدم کے ڈھانچے میں. من روحی، اپنی روح سے. اپنی سے کیا مراد یہاں؟ اللہ تعالیٰ. میری جو ہے اس کے دو مفہوم ہیں اور ان کو ذرا اچھی طرح سمجھ لیجئے. ایک تو ہے میری آنکھ. اس کا کیا مفہوم ہے کہ میری آنکھ جو کہ میرے جسم کا حصہ ہے. ایک یہ ہے میری عینک. دونوں کے لیے میری کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن یہ عینک میرے جسم کا حصہ نہیں ہے، یہ میری ملکیت ہے. یہاں پہ روحی کا لفظ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے جسم کا حصہ نہیں، اللہ کا جز نہیں، بلکہ اللہ کی ملکیت کے طور پہ روحی کا لفظ یہ جو ہے یہ ملکیت والا استعمال ہوا ہے. جن لوگوں نے یہاں سے یہ مفہوم نکالا، اب اس طرح کی بہت سی مثالیں جو ہیں قرآن مجید میں اور بھی ہیں. مثال کے طور پہ بعض چیزوں کی نسبت اللہ تعالیٰ اپنی طرف کرتے ہیں ان کی عظمت اور فضیلت بڑھانے کے لیے. مثلا بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ اس گھر میں رہتے نہیں ہیں، نہ اللہ نے وہ گھر تعمیر کیا ہے، نہ اللہ کو اس کی ضرورت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک گھر بناؤ
اور پھر اس گھر کی نسبت جو ہے وہ اپنی طرف کر دی کہ یہ میرا گھر ہے، اس کی فضیلت بتانے کے لیے لوگوں کو کہ اس کے بارے میں جو میں نے تمہیں حکم دینا ہے وہ تم نے اس کی فرما برداری کرنی ہے۔ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ناقۃ اللہ، اللہ تعالیٰ کی اونٹنی۔ اب وہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی جو ہے اللہ تعالیٰ اس پہ سواری نہیں کرتے، نہ اللہ تعالیٰ نے وہ پالی ہوئی تھی، لیکن کیونکہ وہ ایک نشانی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، معجزہ تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لہذا اس اونٹنی کی نسبت نبی کی طرف بھی نہیں کی بلکہ اپنی طرف کی کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ جہنم کی آگ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا نار اللہ الموقدہ، اللہ کی آگ۔ حالانکہ ساری چیزیں اللہ کی ملکیت ہیں، ساری ہی چیزیں اللہ کی ہیں، لیکن اس آگ کو اس لیے فرمایا کہ وہ آگ اللہ کے حکم کی اتنی سخت پابند ہوگی، اللہ تعالیٰ جتنا چاہیں گے جسے چاہیں گے اسے جلا ڈالیں گے، جیسی بھڑکانا چاہیں گے جتنی تیز کرنا چاہیں گے ویسی ہوگی وہ۔ قرآن مجید میں بعض ایام کو ایام اللہ کہا گیا، یہ جو اللہ کی طرف نسبت ہے یہ اس چیز کی اہمیت اور اس چیز کی فضیلت ظاہر کرنے کے لیے ہے، ورنہ ویسے تو ساری چیزیں اللہ کی ملکیت ہے اور ساری ہی اللہ کی ہیں، ہم بھی اللہ کے ہیں۔ انا للہ ہے، یا اللہ ہم اللہ کے لیے ہیں، تیرے واسطے ہیں۔ یہاں بھی روح کا لفظ جو ہے اس کی نسبت اللہ نے محض اپنی طرف کی ہے کہ وہ روح جو میری ملکیت تھی میں نے وہ ڈال دی آدم علیہ السلام میں۔ اور دوسرا روح کا مفہوم بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا، قل الروح من امر ربی، روح کیا ہے؟ میرے رب کا حکم ہے۔ اب یہ اتنی واضح وضاحت ہے روح کی کہ کسی دوسرے فلسفے میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بعض علماء نے، فقہاء نے اور فلاسفروں نے سینکڑوں نہیں ہزاروں صفحات جو ہیں وہ روح کی وضاحت پہ لکھے، لیکن سوائے الجھن کے ان سے حاصل کچھ نہیں ہوتا۔ اور جو لوگ تھوڑا سا بھی راہ سے ہٹ گئے، من امر ربی اتنی واضح وضاحت ہے، اتنی کھلی وضاحت ہے اور اتنی سیدھی وضاحت ہے، اس سے زیادہ سیدھی وضاحت ہو ہی نہیں سکتی۔ قل الروح من امر ربی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیجئے کہ روح جو ہے وہ میرے رب کا حکم ہے۔ جس انسان کو پیدا کرنا چاہتا ہے اس میں اللہ روح ڈال دیتے ہیں، اور جب اس کی موت واقع کرنا چاہتے ہیں اس سے روح واپس لے جاتے ہیں۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، سیدھی بات۔ اب جو لوگ یہاں جنہوں نے یہ مفہوم لیا کہ اللہ کی روح کا جز تھا وہ جو اللہ نے پھونکا آدم علیہ السلام نے، وہ بالآخر اس نتیجے پہ پہنچے کہ انسان جو ہے یہ اس میں اگر یہ ذکر کرے، اللہ کا نام لیتا رہے تو خود اللہ کی ذات بھی اس کے قلب میں آ سکتی ہے۔ ذکر خفی کرتے رہیں، ذکر جہری کرتے رہیں، یا اللہ کی ضربے لگاتے رہیں اور اس طریقے سے ذکر کریں یا اس طریقے سے ذکر کریں تو بالآخر ریاضت کی ایک ایسی سٹیج آ جاتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات بندے کی ذات میں سرایت کر جاتی ہے اور میں تو اور تو میں والی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ سلطان باہو کا ایک بڑا مشہور مقولہ ہے، اور یہ صوفیاء جو ہے اللہ تعالیٰ معاف کرے قوالیوں میں بھی اور اس طرح کی چیزوں میں بھی بڑا گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو۔ رانجھا کر دی میں بھی رانجھا ہوئی، وہ یہی فلسفہ ہے وحدت الوجود کا، اللہ اللہ کرتے میں بھی اللہ ہو گیا۔ وحدت الوجود کا مطلب مفہوم الفاظ سے بھی ظاہر ہے، وحدت الوجود ایک وجود، اور صوفیاء جو ہیں وہ اسی بات کے قائل ہیں کہ وحدت الوجود کا عقیدہ جو ہے وہ درست ہے، اسی سے پھر دوسری سٹیج جو ہے وحدت الشہود کی ہے، اور پھر اس سے آخری سٹیج جو ہے وہ حلول کی ہے کہ ریاضت کرتے کرتے، ذکر کرتے کرتے، اللہ کی ضربیں لگاتے لگاتے انسان اس سٹیج میں پہنچ جاتا ہے کہ خود اللہ کی ذات جو ہے وہ انسان کے قلب میں سرایت کر جاتی ہے اور بندہ خدا اور خدا بندہ بن جاتا ہے۔ اور منصور اللہ نے جو دعویٰ کیا تھا انا الحق، وہ یہی صوفیاء کا سب سے بڑا جو علم بردار ہے صوفیزم کا، وہ وہی منصور اللہ ہے۔
اور اسی نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ انا الحق، میں اللہ ہوں۔ اسی طرح ایک اور معروف بزرگ ہیں، سبحانی ما اعظم شانی، جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ سبحانی، میں بھی سبحان ہوں، اعظم شانی، بڑی شان ہے میری، جس طرح اللہ سبحان ہے ویسے میں بھی سبحان ہوں، پاک ہوں ہر چیز سے۔ یہاں سے، اور یہ دلیل صوفیاء جو ہیں سب سے پہلے دیتے ہیں بندے وحدت الوجود کے لیے یا وحدت الشہود کے لیے، کہ اللہ نے اپنی روح پھونکی انسان میں، اور پھر اسی سے بنیادی طور پہ یہ عقیدہ جو ہے، ہندوازم جو ہے یہ اسلام سے بہت پہلے کا ہے۔ ہندو مذہب جو ہے اسلام سے بہت پرانا مذہب ہے، اور ہندو مذہب کی بنیادی تعلیم یا بنیادی عقیدہ یہی ہے کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ ہر چیز میں موجود ہے، درخت میں بھی ہے، حجر میں بھی ہے، سمندر میں بھی ہے، تاروں میں بھی ہے، چاند میں بھی ہے، آگ میں بھی ہے، ہر چیز میں اللہ کی ذات موجود ہے، پتھر میں موجود ہے، لہذا پتھر کو اپنی مرضی کا خوبصورت تراش کر لو، اسی میں اللہ ہے، اس کے آگے گر جاؤ۔ بنیادی طور پہ یہ اجمی تصور ہے یا ہندوانہ تصور ہے، جو پھر بعد میں منتقل ہوتا کسی دوسری صورت میں، کسی تیسری صورت میں صوفیاء میں آ گیا، اور یہی عقیدہ تھا عیسائیوں کا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی ذات کا جز ہے، جس کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تردید فرمائی کہ اللہ کی ذات کسی کا جز نہیں، قل هو اللہ احد، اللہ کی ذات تو بالکل تنہا ہے، اس سے کسی کا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، نہ اسے عیسیٰ بنا ہے، نہ عزیر بنا ہے، نہ کوئی دوسرا یا تیسرا بنا ہے، وہ کسی کی ذات کا جز نہیں ہے، وہ بس واحد ہے۔ لہذا یہاں پہ ایک بات تو یہ یاد رکھیے کہ روح جو ہے یہ صرف اللہ کا عمل ہے، اس کی وضاحت اس سے زیادہ ہے ہی نہیں اور ہو ہی نہیں سکتی کہ روح جو ہے یہ اللہ کا عمل ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہاں پہ یا جو ہے یہ اللہ کی ملکیت، اللہ کے جز کی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی ملکیت کی ہے کہ میں نے اس میں اپنی روح ڈالی جو میری ملکیت تھی، اور اپنے ساتھ نسبت جو ہے وہ اس کے اہمیت اور اس کی بزرگی جتلانے کے لیے کی کہ میں ایک بڑی عظیم چیز پیدا کر رہا ہوں، جس میں میں نے اپنی خاص جو روح یا امر ہے وہ ڈال رہا ہوں۔ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، پس قعوا، کیا ہے قعو؟ امر ہے جو کہ او قعو تھا لفظ، الف واو جو ہے وہ ساکت ہو گیا ہے، فقعو باقی رہ گیا، فا پس قعو گر پڑنا، اس کا مادہ کیا ہے؟ قعو کا، واو قاف عین، واقعہ ہونا، کسی چیز کا واقعہ ہونا، وقعت الواقعہ، ہونے والی بات گر پڑی یا واقع ہو گئی۔ قعو تم لوگ گر پڑنا، لہو واسطے اس کے یعنی آدم کے، ساجدین، ساجدین کیا ہے؟ اسم فاعل ہے، سجدہ کرنے والے، جمع کا صیغہ ہے ساجدین، اصل میں ساجدون تھا، اس کی مفعولی حالت کی وجہ سے ساجدین ہوا، سارے سجدہ کرنے والے، تم لوگ سارے اس کو سجدہ کرنا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کس کو مخاطب کر کے بات ارشاد فرمائی؟ قال ربک للملائکہ، ملائکہ کو، فسجد الملائکۃ، سجد الملائکۃ، سجدہ کیا سارے فرشتوں نے، کلہم اجمعون، کلہم سارے کے سارے، اجمعون پھر فرمایا کہ سارے کے سارے، یعنی جتنے بھی فرشتے تھے ان سب نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ یہاں سجدے سے مراد کیا ہے؟ جی اصل میں
لغت کے اعتبار سے عربی میں سجدہ کا لفظ جو ہے وہ جھکنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ جو ہم سر پہ اپنے سر کو زمین پہ رکھتے ہیں یہ ایک خاص کیفیت ہے جھکنے کی جو کہ نماز کی عبادت کے لیے مختص ہے. عربی لغت میں ویسے سجدہ کا معنی محض جھکنا ہے، سر کو زمین پہ ٹکانا نہیں، لیکن چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کیفیت کو سجدے کا نام دے دیا اور بتایا کہ نماز میں تمہارا سجدہ یہ ہوگا کہ اپنے سر کو زمین پہ ٹکاؤ، لہذا ایک خاص اصطلاح ہے وہ نماز کے لیے کہ اپنے سر کو زمین پہ ٹکا دیا جائے تو یہ سجدہ ہے، ورنہ رکوع بھی سجدہ ہے. لیکن وہ فرق کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے ہمیں بتا دیا کہ جب اتنا جھکو گے تو یہ تمہارا رکوع کہلائے گا، جب اپنے سر کو زمین پہ ٹکا دو گے تو اس کو تم سجدہ کہنا. لہذا وہ اصطلاحات جو ہیں وہ نماز کی ہیں. ویسے عربی لغت کے اعتبار سے سجدہ کا معنی محض جھکنا ہے، اور وہی جھکنا جتنا اللہ کو مطلوب تھا یا جتنا اللہ کا حکم تھا، فرشتے جو تھے وہ آدم علیہ السلام کے آگے اتنا جھک گیا. سجدہ کا لفظ ہی ہم نے سورہ یوسف میں پڑھا کہ جب یوسف علیہ السلام کے والدین اور ان کے بھائی ملے تو بھائیوں نے اپنے بھائی یوسف کو سجدہ کیا. وہاں بھی سجدے سے مراد یہ نماز والا سجدہ نہیں ہے، وہاں بھی سجدے سے مراد جھکنے کا ہے کہ وہ تعظیم کے طور پہ، ادب کے طور پہ جھک گئے یوسف علیہ السلام کے آگے. اس لیے کہ یہ سجدہ جو نماز والا سجدہ ہے یہ اللہ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں. نماز والا جو سجدہ ہے یہ خاص اللہ کے لیے ہے. یہ آدم کی جو حیت اللہ نے بنائی یا جو تصویر یا مورت اللہ نے بنائی، یہ اس کے لیے بھی اللہ نے روا نہیں رکھا کہ سجدہ جو ہے وہ ٹکایا جائے سر زمین پہ. سارے کے سارے فرشتے جھک گئے الا مگر ابلیس نہ جھکا. ابا کون سا فعل ہے؟ ابا ماضی کا ہے، فعل بعد مذکر کا ہے. ابا کا معنی انکار کرنا. بعض اوقات اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، طبیعت فلاں چیز سے ابا کر رہی ہے. ابا کا معنی انکار کرنا. ابلیس نے انکار کیا ان یہ کہ یکون وہ ہوتا مع الساجدین سجدہ کرنے والوں کے ساتھ. ابلیس نے انکار کر دیا یہ کہ وہ بھی سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہوتا. ابلیس کا مادہ کیا ہے؟ با لام سین. بلس کا معنی انتہائی مایوس، انتہائی نا امید. ابلیس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں یہ بات واضح طور پر ارشاد فرمائی ہے، کان من الجن، وہ جنات سے تھا. یہاں اللہ تعالیٰ نے حکم تو دیا فرشتوں کو، اس کے ساتھ ابلیس جو کہ جنوں سے نہیں تھا وہ اس حکم میں کیسے شامل ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے حکم تو فرشتوں کو دیا تھا کہ تم سارے کے سارے سجدہ کرو آدم کے سامنے. ابلیس جو ہے وہ جنات میں سے تھا، فرشتوں میں سے نہیں تھا، تو وہ اس حکم میں کیسے شامل ہوا؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں کہیں بھی نماز کا حکم دیا ہے کیا الفاظ استعمال فرمایا ہے؟ اقیم الصلاۃ. اقیمو کون سا فعل ہے؟ یہ امر کا، اور صیغہ جمع مذکر کا، مذکر کا صیغہ ہے. حکم کس کو ہے؟ مردوں کو. اقیم الصلاۃ، مرد جو ہے وہ نماز قائم کریں. عورتیں اس میں شامل ہیں یا نہیں؟ عورتیں بھی اس حکم میں شامل ہیں، حالانکہ مذکر کو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے.
ایک ہی نوع سے جب افضل کو کوئی حکم دیا جائے تو ادنا جو ہے وہ خود اس میں شامل ہوتا ہے. اگر یہاں کی حکومت جو ہے مواطنین کو، سعودیوں کو کوئی آرڈر کرتی ہے کہ سعودی آئندہ اس حکم کی پابندی کریں گے، خارجی جو ہیں وہ بدرجہ اولا اس میں شامل ہوں گے، خارجیوں کا نام لکھا جائے یا نہ لکھا جائے، حکومت خارجیوں کو مخاطب کرے یا نہ کرے. اگر ایک حکم سعودیوں کو دیا جاتا ہے تو وہ حکم از خود خارجیوں کے لیے شامل ہوگا. افضل کو جب ایک حکم دے دیا جائے تو ادنا جو ہے وہ از خود اس میں شامل ہو جاتا ہے، جیسا قرآن مجید میں مثال ہے اس کی. اسی لیے جنات جو تھے وہ از خود اس میں شامل ہو گیا. جب فرشتوں کو ایک بات کا حکم اللہ نے دے دیا کہ تم لوگ سجدہ کرنا، اس وقت جنات جو تھے وہ از خود اس حکم میں شامل ہو گئے. لہذا جتنے بھی اس وقت مخلوق تھی اللہ کی، فرشتوں میں سے اور جنات میں سے، سب نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا. قال، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ابلیس ہو، اے ابلیس،